بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر جو ہم نے آخری باب لیا تھا، کتاب جیسا کہ معلوم ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، الاعتبار، اور ہم نے کہا تھا جو اعتبار ہے وہ اس تحقیق اور اس تلاش کرنے کو کہتے ہیں، اس طریقے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی حدیث کی متابعہ اور شاہد کو جان سکتے ہیں. اور پھر ایک تنبیہ ساتھ میں لی گئی تھی، حافظ ابن حجر نے جو تنبیہ کیا ہے ابن صلاح کے اس کلام پر، کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ جو یہ اعتبار ہے یہ ایک قسم ہے متابعہ اور شواہد کی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الاعتبار جو ہے یہ حیت ہے، ایسی کیفیت، ایسی حیت التوصلی الیہما جس کے ذریعے سے ہم شاہد اور اعتبار کو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آخری ہم نے لیا تھا، اور آج اب نیا باب ہے. اس میں جو ہے حدیث محکم اور پھر مختلف الحدیث یا معمول بھی وغیر معمول بھی حدیث کی دوسری قسم مقبول کی. پہلے ہم نے مقبول کی 4 قسمیں پڑھی، وہ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ و حسن لغیرہ. پھر اس کے بعد اب حدیث مقبول کی جو ہے دوسرے اعتبار سے اس کی قسمیں، اور وہ کس اعتبار سے؟ معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے، محکم اور مختلف الحدیث جیسا کہ یہ معروف ہے محدثین کے نزدیک. تو سب سے پہلے ہم حسب معمول جو ہے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں. بسم اللہ. خلاص یکفی، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. دیکھیے اب جو ہمارے ساتھی نے یہ پڑھی عبارت، المحکم ثم المقبول، پھر کہتے ہیں مقبول جو ہے، ہم نے اس سے پہلے جو مقبول پڑھا، ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. اس کی تقسیم ہوتی ہے دو، اس اعتبار سے یہاں پر اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے، یہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ متن کے اعتبار سے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ و حسن لغیرہ، اس میں یہ تمام تر متن اور سند دونوں چیزیں تقریباً غالباً موجود تھی. اسی کو لے کر جو ہے حکم تھا. بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیں گے ہم کہ جو مقبول کی پہلی قسم وہ گزری، اس کا زیادہ تعلق اس سے روات سے ہے، سند سے ہے، کیونکہ ہم نے کہا اگر سند کے اندر وہ 5 شرطیں پائے گی تو صحیح لذاتہ ہی، اگر کم ہوئی، خفیف الضبط ہوا 5 شرطوں میں سے تو وہ حسن لذاتہ ہی ہوئی. تو پھر اسی طریقے سے اگر حسن لذاتہ کی 2 سندیں آ گئی تو وہ بن گئی صحیح لغیرہ. اور پھر جو ضعیف ہے، خفیف الضعف ہوگا جس کے اندر اگر اس کی 1 سے زیادہ سندیں ہوں گی تو وہ کہلائے گی حسن لغیرہ. تو یہاں پر جو تقسیم ہو رہی ہے وہ ہے متن کے اعتبار سے، اس کا تعلق جو ہے وہ متن سے ہے، سند سے نہیں ہے. تبھی جا کر اس کو ہم آگے پھر اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں.
تو کہتے ہیں دو قسمیں اس کے، معمول بھی و غیر معمول بھی، لأنه ان سلم من المعارضہ، اگر کوئی متن جو ہے وہ تعارض سے بچ گیا، اگر اس کے اندر دوسرا کوئی متن نہیں آیا جو اس کے منافی ہو، اس خبر کے متضاد ہو، اس سے ٹکرا رہا ہو، اے لم یأتی خبر یضادہ، کوئی ایسی خبر نہ آئے جو اس سے متضاد ہو، فہو المحکم، وہ حدیث محکم کہلائے گی۔ اور محکم کہتے ہیں، یہ احکمہ سے جو ہے اس میں مفعول ہے، محکم اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث مقبول ہوگی اور اس کی جیسی کوئی دوسری حدیث اس سے نہیں ٹکراتی ہوگی، اس سے نہیں ٹکراتی ہوگی، یعنی اسی کے وزن کی۔ مثال اگر کوئی حدیث صحیح لذاتی ہی ہے تو دوسری حدیث صحیح لذاتی کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی، اس کے معنی سے ٹکرا رہی ہوگی، اس سے کم درجے کی ہوگی، ہونے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس مقام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تعریف کیا لکھیں گے آپ محکم کی؟ هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، معارضۃ مثلہ، یہ ضروری شرط ہے کہ اس جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ وامثلته کثیرہ، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر احادیث جو ہیں وہ ایسی ہیں جو محکم ہیں۔ ہم صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، تو متون حدیث کی اکثریت یہی ہے کہ وہ اس سے خالی ہیں کہ ان کو آپس میں کسی دوسرے حدیث سے ٹکراؤ ہوگا، تو اکثر محکم ہیں۔ وَإِنْ أُورِدَ، اگر کہیں اس کے آیا اس کے متضاد میں کوئی ٹکراؤ ہے، فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ، تو یا تو پھر جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی، جو حدیث آئی ہوگی وہ مقبول اسی جیسی ہوگی، او یکون مردودن، یا پھر مردود ہوگی۔ اگر کوئی حدیث صحیح لذاتی ہی ہے، اسی جیسی دوسری حدیث صحیح لذاتی اس سے ٹکرا رہی ہے، تو وہاں پر یہ مراد ہے، یہ مراد ہے دوسری قسم، جس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ اگر صحیح لذاتی کے ٹکراؤ میں حدیث حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیری ہے، تو درجے میں جو کم حدیث ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہاں ترجیح دینا بہت آسان ہے، وہاں سیدھا بولیں گے ہم جو صحیح لذاتی ہی ہے وہ راجح ہے، اور یہ دوسری کیا کہلائے گی؟ مرجوح کہلائے گی۔ فالثانی لا اثر له، کہتا ہے جو دوسری قسم ہے کہ اگر صحیح کے ٹکراؤ میں ضعیف ہوگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر، لأن القوی لا تؤثر فیہ مخالفت الضعیف، کہتا ہے اس لیے کہ جو مضبوط ہے اس کو ضعیف کی مخالفت کوئی اثر نہیں کرتی ہے، جو مضبوط انسان ہوتا ہے اس کو بھی کوئی کمزور آدمی کی مخالفت جو ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہے، نقصان وہی دیتا ہے جو اس کی طاقت میں جو ہے وہ برابر ہوگا، جو طاقت میں اس کو برابر ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اور اس پر جو کلام کیا ہے اوپر سے محقق نے، مختلف الحدیث وطرق دفع التعارض بین الحدیثین المتعارضین فی الظاہر، کہتے ہیں مختلف الحدیث جو پہلی قسم اس کی، یا اگر ایک قسم تو ہے محکم، وہ آپ نے پڑھ دی، اس کی مثالیں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی۔ دوسری قسم ہے کہ جو مختلف الحدیث ہے، جو مشکلت الحدیث بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ایسی دو حدیثیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں گی، ایسی دو حدیثیں جو درجے میں برابر ہو اور آپس میں وہ معنی ان کا جو ہے ایک دوسرے کے متضاد ہو، ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہوگا، تو اس کا بیان۔ وَطُرُقٍ، اور وہ طریقے دفع التعارض بین الحدیثین المتعارضین، جو دو ظاہری طور پر جو دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوگا ان کو کیسے ختم کیا جائے گا، ان میں کیسے تطبیق دی جائے گی، ان کو کیسے بیک وقت عمل کیا جائے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہاں سے وہ بحث شروع ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ الْمُعَارِضَةُ بِمِثْلِهِ، کہتا ہے اگر کوئی حدیث جو ہے ٹکرانے والی اسی جیسی ہوگی، فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُونَ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا، کہتا ہے وہ اس چیز سے خالی نہیں ہوگی کہ ان دونوں کو آپس میں کیا کیا جائے گا، دونوں کی جو دلالت ہوگی ان کو جمع کرنا پڑے گا، بغیر تعسف، بغیر کسی تکلف کے، اولا، یا ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جب دو حدیثیں درجے میں برابر ہوں گی، آپس میں وہ ٹکرا رہی ہوں گی، اس کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو ہم ان کو بغیر کسی
ایسی کوئی وہاں سے ہم نکالے نا کبھی، یہ جو تعسف کا لفظ ہے یہ تکلف کے معنی میں ہے کہ مطلب کوئی وہاں پر کوئی ایسی تعویل نہ نکالی جائے، نامناسب تعویل وہاں پر نامناسب نہ نکالی جائے جس کے ذریعے سے ہم کہیں گے ان کو جمع کرے، بلکہ بغیر کسی تکلف کے ان دونوں کو ہم آرام سے جمع کر سکیں گے۔ یا تو یہ حالت ہوگی یا ایسا ہوگا کہ جمع کرنا وہاں پر ممکن نہیں ہوگا۔ یہ دو قسمیں آگے بنتی ہیں۔ پہلے ہم نے کہا معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے مقبول کی قسمیں، محکم اور مختلف الحدیث۔ پھر ہم نے کہا محکم کی تعریف پڑھ لی، محکم کے بعد کہتا ہے مختلف الحدیث جس کو کہتے ہیں، یا مشکلۃ الحدیث، یہ ایک ہی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور آپ کو مختلف الحدیث کے نام پہ بھی کتابیں ملیں گی، اور مشکلۃ الحدیث، مشکل الاثار للطحاوی وغیرہ کی کتابیں بھی اس پر ملیں گی۔ تو پھر کہتا ہے جو مختلف الحدیث ہے اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہوگی، یا تو دو قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم ایسی کہ جب کوئی درجے میں برابر والی حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں گی، اگر یہ حالت ہے تو اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ان کو ہم آرام سے جمع کر سکیں گے، دوسری یہ قسم نکلے گی کہ ان کو جمع کرنا جو ہے آسان نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا، وہاں پر توقف ہوگا، وہاں پر ٹھہرنا ہوگا جب تک کوئی وہاں پر راستہ نہیں نکلے گا۔ یا پھر دوسری قسم یہ بھی ہے جو اس سے پہلے گزری، وہ یہ ہے کہ اس مضبوط کے مقابلے میں کوئی ضعیف، صحیح کے مقابلے میں کوئی ضعیف ٹکرا رہی ہوگی، تو وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم صحیح کو لے لیں گے اور اس ضعیف کو چھوڑ دیں گے بغیر کسی پریشانی کے۔ اب یہاں پر کہتا ہے وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ، اگر معارضہ ٹکراؤ والی جو دو آپس میں حدیثیں ہوں گی اسی جیسی ہے، طاقت میں اسی جیسی ہے جو پہلی والی ہمارے پاس سند حدیث موجود ہے، فلا یخلو، پس وہ نہیں خالی ہوگی اس سے کہ ان کو ہم آرام سے ان دونوں کی دلالت جس پر ہوتی ہوگی ان کو ہم جمع کریں گے بغیر کسی تکلف کے، اولا یا ایسا نہیں ہوگا، یا ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر وہاں پر جمع ممکن ہے، فَهُوَ النَّوْعُ المسمى مختلف الحدیث، یہ وہی قسم ہے جس کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور مختلف کس کو کہتے ہیں یا مختلف کس کو کہتے ہیں؟ یہ اختلاف یختلف، الاختلاف جو ہے جو اتفاق کی ضد ہے۔ الحدیث، حدیث کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہے، البتہ مختلف الحدیث کی تعریف آپ کو کیا لکھنی ہوگی؟ هو الحدیث المقبول المعارض بمثله مع امکان الجمع بینہما، هو الحدیث المقبول المعارض بمثله مع امکان الجمع بینہما، کہتا ہے وہ حدیث مقبول جو اپنے جیسی ایک حدیث سے وہ ٹکرا رہی ہوگی معنی میں مع امکان الجمع بینہما، لیکن وہاں پر جمع کرنا ان دونوں میں کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا، ان دونوں کو ہم جمع کر سکیں گے، یہ مختلف الحدیث ہے، مختلف الحدیث ہے۔ وَمَثَّلَ لَهُ ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ بحدیث، اس حدیث سے لا عدوى ولا طیر، لا عدوى ولا طیر، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مع حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد، تو یہ دو حدیثیں جو ہیں اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے ان کو آپس میں جو ہے ٹکراو ہے، اور یہی مثال لائی ہے ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ کے اندر، جہاں پر مختلف الحدیث کو بیان کیا ہے کہ دو حدیث جب مختلف الحدیث کی قسم کو جب ہم کیسے جمع کریں گے، تطبیق کیسے دیں گے، یہ مثال لائی ہے۔ لا عدوى ولا طیر، یہ حدیث جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لا عدوى، عدوى کس کو کہتے ہیں؟ مرض جو ہے ایک انسان مریض کے انسان سے مرض منتقل ہو صحیح انسان میں، انتقال الداء من المریض الى الصحیح، کسی بیماری کا ایک مریض انسان سے دوسرے صحیح انسان میں منتقل ہونے کو عدوہ کہتے ہیں۔ یہ دور جہالت میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں بھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی، 2 گز کی دوری ماسک کا ضروری، 2 گز کی دوری کیوں؟ تاکہ یہ بیماری ایک دوسرے میں نہ پھیلے۔ اس چیز کو بھی آج انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے یہ کیا صحیح طور پر ہوتا ہے کہ کیا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ ولا طیارہ، اور وہ بدشگونی لینا،
وہ جو پرندے اڑایا کرتے تھے، پھر وہ دائیں طرف جاتا تو سفر ٹھیک رہتا وغیرہ وغیرہ، وہ بحث ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر جو بحث یہ ہے کہ بیماری جو ہے ایک انسان سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوہ، بیماریاں انتقال ایک دوسرے سے دوسرے میں نہیں جاتی، انفیکشن نہیں ہوتا ہے۔ مع حدیث، دوسری حدیث آئی ہے فر من المجذوم، فر یا فر سے ہے، فر فعل امر، بھاگیے اس مجذوم سے، کوڑ کی بیماری سے، اس طرح بھاگیے جیسے شیر سے آپ بھاگتے ہیں، یعنی کوڑ کی بیماری سے آپ کو اس طرح بھاگنا ہے جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ کوڑ کی بیماری آپ کو لگ سکتی ہے، جہاں پر کوڑ ہوگا وہاں پر آپ کو نہیں جانا ہے۔ پہلی حدیث میں کہ بیماری ایک دوسرے میں نہیں جاتی ہیں، دوسری میں ہے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا ہے۔ ظاہری طور پر تو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ، اور دونوں صحیح کے اندر آئی ہیں، دونوں جو حدیثیں ہیں یہ صحیح کے اندر آئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً غالباً اس کو لایا ہے، امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لایا ہے، حدیث صحیح ہے درجے میں۔ تو ان کو آپس میں ظاہری طور پر کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ وَظَاهِرُهُمَا تَعَارُض، ظاہری طور پر ان کو ٹکراؤ ہے، ظاہری طور پر ان دونوں حدیثوں میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، اور یہاں پر ان دونوں حدیثوں کو جو تطبیق کرنے کی یا ان کو تطبیق دینے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان هذه الامراض لا تعدى بطبعها، کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتی ہیں طبعی طور پر، یعنی کوئی بھی بیماری طبعی طور پر کسی بیماری کی اپنی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اب ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جعل مخالطۃ المریض بحال الصحیح سببا لإعدائه مرضه، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے بنا دیتا ہے کسی صحیح انسان کا کسی مریض کے ساتھ اس کا مخالطہ، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ رہنے کو سبب اس کے اندر بھی وہ بیماری چلی جائے گی۔ اللہ کا چاہے گا تو وہ بیماری اس میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک انسان کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو وہ سبب بنا دے گا بیمار ہونے کا، دوسرے انسان کو بھی اس کے پاس جانے کی وجہ سے۔ ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب، کہتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ سبب نہیں بن سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں یہاں پر کبھی کبھار یہ سبب نہیں بن سکتا ہے کہ کوئی کسی بیمار کے پاس بیٹھے گا کہ ضرور ہے کہ پھر وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اور اس کی مثال بہترین ہے آج کے زمانے میں جو کووڈ بیماری آئی، یہ کورونا وائرس، کتنے لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں کوئی بیمار پڑا، گھر والوں نے اس کی خدمت کی لیکن بیماری ان کو نہیں لگی، احتیاط بھی گھر والے کتنے کرتے، اور کتنے ہی بیمار ایسے ہسپتالوں کے اندر تھے، وہاں پر ڈاکٹروں نے احتیاط کیا، خود ویکسین رکھی، خود اپنے کو وہ دوائی رکھی، گلوز لگا کر رکھے، اور کتنے ہی ڈاکٹر مر گئے، کتنے ہی ڈاکٹر اس بیماری سے مر گئے۔ معلوم یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بیماری منتقل ہونے کی، تب تک بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی ہے، جو دور جاہلیت کے اور جو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیماری جو ہے منتقل نہیں ہوتے ایک انسان سے دوسرے انسان میں جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی منشا نہیں ہوگی۔ ہاں کبھی ممکن ہے کہ منتقل ہو جائے گی، لیکن وہ سب کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اگر یہ بیماریاں منتقل ہوتی تو یقین جانیے جو گھروں میں اگر ایک بیمار تھا تو وہاں پر سب کے سب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت احتیاط کیا، نہیں نکلے گھروں سے، لیکن پھر بھی بیماری کے شکار ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آگے دیکھیے کلام بہت بہترین آئے گا، کذا جمع بینہما ابن صلاح، اسی طرح ابن صلاح نے ان کو جمع کیا ہے، ان دو حدیثوں کو جو ہے ابن صلاح رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے جمع کیا ہے۔ کوئی میسیج کیا ہے؟ جمع کیا ہے، تو طبعاً لغیرہ ابن صلاح نے اتباع کرتے ہوئے دوسرے ائمہ کی اسی کو اتباع کرتے ہوئے جو ہے اس کی تطبیق کیا، ان دو حدیث کو آپس میں جمع کیا ہے۔ والاولا، دیکھیں یہاں سے حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہاں پر جو ہے حافظ ابن حجر اپنی رائے بتاتے ہیں، کہتے ہیں والاولا، مناسب یہ تھا، بہتر یہ تھا، فی الجمع بینہما، ان دونوں کے بیچ جمع کرنے کا،
ان یقال، یہ کہا جاتا، مطلب بہتر یہ رائے تھی ابن حجر کے نزدیک، راجع یہ تھا، حافظ ابن حجر یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان نفیہ للعدوى باقٍ علی عمومہ، جو نفی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کی تعدی، دوسرے میں جانے، دوسروں میں منتقل ہونے کی، اس کو ہم عموم پر ہی باقی رکھتے، ہم اس کو عموم پر ہی باقی رکھتے۔ وقد صح قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث، یہ حدیث جو ہے صحیح ثابت ہے، لا یعدی شیء شیئا، کوئی چیز ایک سے دوسرے میں تعدی نہیں کرتی ہے، تجاوز نہیں کرتے، ایک سے دوسرے میں نہیں جاتی ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن آرضہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ جواب دیا تھا اس انسان کو جس نے یہ ایک سوال کیا تھا آپ سے، بأن البعیر الاجرب یکون فی الابل الصحیحہ فیخالطها، کہ جو ایک جانور، جو بیمار جانور جو ہے اونٹوں میں سے، وہ جب صحیح اونٹوں میں جاتا ہے، فیخالطها، ان کے ساتھ مخالطہ کرتا ہے، فتجرب، تو ان میں سے بھی بیماری پھیل جاتی ہے، ایک بیماری خارش یا اس قسم کی دوسری بیماری اونٹوں کے اندر پائی جاتی گئی، تو ایک آدمی نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اونٹ میرے اونٹوں کے ساتھ مل گیا، اس کی وجہ سے میرے اونٹوں میں بھی یہ بیماری آ گئی۔ حیث رد علیہ بقولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس قول کو، اس انسان کے اس عقیدے کو، اس انسان کے اس سوال کو جواب میں کہا، فمن اعدى الاول، اگر آپ کہتے ہو کہ اس اونٹ نے میرے اونٹوں کو بیمار کر دیا، تو وہ پہلا والا اونٹ کو بیمار کرنے والی ذات کون تھی؟ پہلے جو بیمار ہوا اس کو بیماری ڈالنے والا کون تھا؟ یعنی آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اچھا انہوں نے کتاب ادری پہ رکھی ہے، خود کہیں چلے گئے، میں کتاب سے پڑھتا ہوں۔ یعنی ان اللہ سبحانہ وتعالی ابتدا ذلك فی الثانی کما ابتدأہ فی الاول، جیسے اللہ رب العالمین نے دوسرے پہلے والے کو بیمار کیا تھا، بیماری ڈالی تھی، اسی طریقے سے دوسرے میں بیماری ڈال دی۔ یعنی وہ انسان جب اس نے کہا کہ میرے اونٹوں کو اس اونٹ کے ملنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلے والا اونٹ بیمار تھا اس کو بیماری کہاں سے لگی، اس کے اندر بیماری کہاں سے آئی؟ یعنی جب اللہ رب العالمین نے پہلے کو جس طریقے سے بیماری ڈالی، دوسرے کو بھی اسی طریقے سے ڈال دی۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تطبیق کتنی بہترین ہے، کہتے ہیں پس جو اب حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ کو کوڑ کی بیماری سے بھاگنا ہے نا، یہ من باب سد الذرائع ہے، یہ اس عقیدے کے، اس غلط عقیدے کے دروازے کو بند کرنے کی وجہ سے کہا۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سد الذرائع کے لیے منع کی جاتی ہیں، منع کی جاتے ہیں وہاں پر، تاکہ کوئی آگے دوسرا بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ لئلا یتفق، کیونکہ کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے، یتفق کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ بن سکتا ہے، لشخص الذی یخالطہ شیء من ذلک بتقدیر اللہ تعالی ابتداء لا بالعدوى المنفیہ، کہتا ہے کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کسی انسان کے اندر بیماری لگ سکتی ہے، جو کسی بیمار انسان کے پاس بیٹھے گا یا جائے گا، کس سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کو بیمار پڑایا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دوسرے کے اندر بھی وہ بیماری ڈال سکتی ہے۔ جیسے کورونا وائرس تھا، اگر کوئی بیمار تھا، اس بیماری میں شکار تھا، اس کے پاس اگر کوئی صحیح آدمی گیا، ممکن ہے اس کو یہ وائرس لگ گیا، وائرس اس کو لگ گیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ کی مرضی سے، لا بالعدوى المنفیہ، نہیں کہ اس جس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ ایک انسان رکھے کہ بیماریاں جو ہے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ فَيَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالِطَتِهِ، پس ممکن ہے کہ جب اس کو بیماری لگے گی وہ کہے گا، اس کے اندر یہ گمان آ جائے گا، اس کے اندر یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو یہ بیماری کیسے لگی، اس انسان کے پاس جانے کی وجہ سے۔ فَيَعْتَقِدَ صِحَّةَ الْعَدْوَى، تو اس کے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس میں یہ مرض بیٹھ سکتا ہے، یہ عقیدہ آ سکتا ہے کہ بیماریاں جو ہے منتقل ہوتی ہیں، ایک انسان سے دوسرے میں جاتی ہیں۔ فَيَقَعَ فِي الْحَرَجِ، وہ اس پریشانی میں پڑ سکتا ہے، وہ اس پریشانی میں جو ہے پڑ سکتا ہے، یعنی اس عقیدے میں
جس عقیدے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جو بیماری ایک دوسرے میں نہیں جاتی ہیں، ممکن ہے وہ آدمی اس بیماری میں پڑ سکتا ہے. فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کو جو وجہ بتائی تاکہ یہ چیز اس کے اندر آئے ہی نہیں، اس کے اندر یہ عقیدہ بنے ہی نہیں، لہٰذا اس کے قریب جانے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر ایک انسان اس کے پاس جاتا ہے، ممکن ہے اس کو بیماری اس کے بعد لگے گی اور وہ یہ عقیدہ بنا لے گا کہ نہیں جی بیماریاں جو ہے منتقل ہوتی ہیں. یہ من باب سد ذرائع تھی، نہ کہ یہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. کہتے ہیں آگے واللہ اعلم، اصل علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے. تو آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، وقد صنف في هذا النوع، اس محقق کا جو کلام ہے الکتب المؤلفہ فی مختلف الحدیث، وہ کتابیں جو تالیف کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں اس باب کے حوالے سے. وقد صنف فی هذا النوع، اس قسم کی اس موضوع پر جو ہے کتاب لکھی گئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے، کتاب اختلاف الحدیث، یہ کتاب لکھی گئی ہے. لیکنہ لم یقصد استیعابہ، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ استیعاب اس میں نہیں کیا ہے، یعنی تمام کے تمام جو ہے احادیث اس کے اندر نہیں لائی ہیں. وقد صنف فیہ بعدہ ابن قتیبہ والطحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب بہت مشکل ہے، وہ مشکل الآثار جو ہے بہت معروف کتاب ہے اس باب میں. والطحاوی وغیرہما، اور ان کے علاوہ بھی مصنفین نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام طبری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے. امام اور بھی کچھ ائمہ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے کتاب ابو محمد الفرغانی ان کے حوالے آیا ہے، اور بھی ائمہ ہیں جنہوں نے اس موضوع کے حوالے سے جو ہے کتابیں لکھی ہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. وقت بھی ہونے جا رہا ہے، یہیں پر آج ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات کل کے درس میں ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.